طویل حصہ گزر چکا ہے۔ مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں اور وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے بس چند باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو اور معمولات ہیں وہ پورے ہوں گے اور دعا ہو جائے گی۔ زندگی ایک ایسا معمہ ہے جس کو دنیا کا کوئی انسان نہ حل کر سکا ہے نہ حل کر سکے گا۔ زندگی کیا ہے؟ کیا آپ اس سے واقف ہیں؟ زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ یا کبھی زندگی کو جاننے کی آپ نے کوئی کوشش کی؟ زندگی کیا ہے اس کا جواب دنیا کا کوئی انسان یوں نہیں دے سکتا کہ اس نے زندگی کو جب بنایا ہی نہیں تو اس کی حقیقت سے کیسے واقف ہو سکتا ہے۔ زندگی کا صحیح تعارف تو بس وہ کرا سکتا ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا، جس نے زندگی ہمیں اور آپ کو عطا کی۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں زندگی کا بڑا محدود تصور ہے۔ یہ بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں بڑی محنت کے ساتھ میں۔ ادھر دیکھو بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ کالے کرتے والے کا کیا نام ہے آپ کا؟ منیر، بڑا اچھا نام ہے منیر۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال، ماشاءاللہ۔ بچے کا جو جواب ہے وہ صحیح ہے عمر کے تعلق سے، زندگی کے تعلق سے۔ نام ان کا منیر ہے اور عمر ان کی 10 سال ہے۔ یہی جواب تقریباً ہم میں سے ہر ایک کا ہوتا ہے۔ برتھ ڈے، ہماری تاریخ پیدائش یہ ہے، اس کے لحاظ سے ہماری عمر اتنی ہے۔ بچے نے اپنی عمر 10 سال بتائی۔ کیا منیر کی اس 10 سال کی عمر میں وہ 9 مہینے بھی شامل ہیں جو ماں کے پیٹ میں گزارے زندہ رہ کر؟ وہ 9 مہینے شامل ہیں؟ کیوں نہیں شامل ہیں؟ شامل ہونے چاہیے۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اگر اتنا چھوٹا ذہن ہے آپ کا کہ زندگی تب سے شروع ہوئی جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا، یہ بہت چھوٹے ذہن کی بات ہے۔ اس ذہن میں کوئی وسعت نہیں ہے، اس تخیل میں کوئی پائیداری نہیں ہے۔ اگر یہاں زندہ ہیں تو ماں کے پیٹ میں جو 9 مہینے گزارے ہیں، کیا وہاں زندہ نہیں تھے؟ وہاں مردہ تھے۔ اگر زندہ تھے تو منیر کی 10 سال کی زندگی میں وہ 9 مہینے کیوں نہیں شامل؟ اور 9 مہینے سے پہلے کہاں تھے؟ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے زندہ رہ کر۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ وہ ایک چھوٹا سا سیل، وہ ایک چھوٹا سا خلیہ جو سوئی کی نوک پر ٹھہر سکتا ہے، وہ مردہ نہیں، زندہ تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، ہم اور آپ تھے۔ اتنا چھوٹا سا خلیہ جب ماں کے رحم میں، عورت کے رحم میں منتقل ہوا تو وہ زندہ تھا، اور اس چھوٹے سے جرثومے میں باپ کے وجود کی تمام مہریں لگی ہوئی تھیں۔ اللہ ابھی 1952-53 میں میڈیکل سائنس کے حوالے سے ایک نیا ٹیسٹ آیا جس کو ہم اور آپ DNA ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کی حقیقتوں سے روشناس ہو جائیں تو آپ کی زبان نہیں، آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9 مہینے جو ماں کے رحم میں گزارے ہیں زندہ رہ کر، اس سے پہلے جو باپ کی سلب میں ہمارا وقت گزرا ہے زندہ رہ کر، وہ منیر کی عمر میں شامل کیوں نہیں؟ شامل ہونا چاہیے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔
وہ باپ کی سلب میں جو پانی تھا اس میں آپ کا وجود زندگی کے ساتھ موجود تھا، وہ زندہ سیل ہے جو آگے منتقل ہوا۔ زندگی کو اگر جاننا چاہتے ہیں اور زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ قرآن کا یہ شکوہ ہم سے وابستہ نہ رہے، وہ شکوہ سنیے قرآن کا۔ یا ایھا الانسان، اللہ نے کسے آواز دی؟ انسان کو۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھ کو پیدا کیا؟ اپنے خالق کو بھلا بیٹھا، اپنے خالق کو تو نے فراموش کر دیا۔ خالق کو وہی بھلاتا ہے جو فلسفہ زندگی سے ناواقف ہوتا ہے، جو زندگی کی حقیقت سے روشناس نہیں ہوتا۔ یہ پاگل اور مجنون اور دیوانہ انسان اپنے خالق کو بھلا دے گا، اور یہ ایک سچائی ہے جو زندگی کے فلسفے سے واقف ہے، جو زندگی کو جانتا ہے، وہ اپنے خالق اور اپنے مصور کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا، بھلا ہی نہیں سکتا۔ گاڑیاں چلاتے ہیں، خوب چلاتے ہیں، آپ کی گاڑی کے سامنے جو بڑا شیشہ ہوتا ہے اس پہ گرد و غبار آ جاتا ہے، اس کی صفائی کے لیے آپ کرتے کیا ہیں؟ بٹن دبایا تو پانی چلا، دوسرا بٹن دبایا تو وائپر چلا اور شیشہ صاف ہو گیا۔ جس کمپنی نے وہ گاڑی بنائی ہے، آپ کی زبان اس کمپنی کی تعریف کرتے نہیں تھکتی۔ کیا سسٹم ہے! اگر بغیر پانی ڈالے وائپر چلا دیتے تو ہماری گاڑی کا جو شیشہ ہے اس پہ اسکریچ آ جاتے۔ بڑا اچھا انتظام کیا ہے کمپنی نے، پانی ڈالو پھر وائپر چلاؤ، شیشہ صاف، اسکریچ بالکل نہیں۔ کبھی آپ نے اپنی آنکھوں پہ غور کیا؟ یہ ہے زندگی نہ سمجھنے کا نتیجہ، خالق کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اپنی آنکھوں پہ غور کرو، قرآن کی دعوت ہے۔ آپ کی آنکھوں میں ہمہ وقت نہایت مناسب اور معتدل مقدار میں پانی کیوں رہتا ہے، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر اس کو نہیں سمجھا تو آپ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں، اپنے خالق کو نہیں پہچان سکتے۔ پیاس لگتی ہے، پانی پیتے ہیں، کہاں جاتا ہے؟ آنکھ میں یا پیٹ میں؟ پیٹ میں جاتا ہے نا۔ اب یہ نیچے کا پانی کس موٹر سے اوپر آتا ہے؟ کوئی موٹر لگی ہوگی، پانی تو آپ نے پیا، معدے میں چلا گیا۔ وہ نیچے کا پانی جو اوپر آ رہا ہے، کوئی موٹر لگی ہوگی، پائپ بھی ہوں گے۔ کتنی باریک نسیں ہیں، کتنی باریک رگیں ہیں جن میں وہ پانی چڑھتا ہے، چڑھ کے آپ کی آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ٹپکنے لگے۔ اتنی خاموشی سے سنو گے یا سبحان اللہ بھی کہو گے بیچ میں؟ ہمیں معلوم تو ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بچے بات کر رہے تھے مسلسل، میں نے منیر کو خطاب کیا، سب سدھر گئے، سب سن رہے ہیں توجہ سے، اور باتیں اتنی آسان ہیں، آپ کی بھی سمجھ میں آ رہی ہیں نا، کیونکہ ہر انسان کی آنکھ میں پانی رہتا ہے۔ وہ اتنا زیادہ نہیں کہ ٹپک پڑے۔ آپ رکوع کریں تو آپ کی آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگے، ایسا نہیں۔ آپ سجدے میں جائیں اور آپ کی آنکھوں سے پانی گرنے لگے، ایسا نہیں۔ آپ کھڑے ہوں تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو جائے، ایسا بھی نہیں۔ بارش تو بادلوں سے ہوتی ہے، جب آپ پہ غم کا بادل منڈلائے گا تو پھر آنکھوں سے بارش ہوگی، اس کے بغیر نہیں۔ پانی رہے گا لیکن بڑی مناسب مقدار میں۔ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک کام کر کے دیکھیے، اور ایک رومال لینا اور رومال سے یہاں ایسے پوچھنا تیز، رومال کالا ہو جائے گا۔ یہاں پوچھنا، رومال کالا ہو جائے گا۔ کیوں؟ گرد و غبار نے آپ کی پیشانی کو آلود کر دیا ہے۔ اس کثافت ماحولی نے آپ کے گالوں پہ اپنا وجود جما دیا ہے۔ جب پوچھو گے تو کالا کالا۔ ان آنکھوں پہ وہ گرد و غبار کیوں نہیں جمتا؟ ان آنکھوں کے اندر وہ کثافت کیوں نہیں جاتی؟ آنکھیں تو کھلی ہیں،
جاتی تو ہے، مگر ہمارے اور آپ کے خالق نے ایک اتنا آٹومیٹک سسٹم لگا دیا ہے، پانی بھی بڑی مناسب مقدار میں ہے، اور اس پانی کی موجودگی کے ساتھ یہ وائپر اپنے آپ چلتا رہتا ہے۔ یا آپ چلاتے ہیں؟ آپ چلاتے ہیں؟ نہیں تو یہ پلک جھپکتی رہتی ہے اپنے آپ۔ اگر یہ پانی اندر مناسب مقدار میں موجود نہ ہو اور آپ کی پلک جھپکے یہ وائپر چلے، اور آپ کی آنکھوں کا جو شیشہ ہے بڑا نرم و نازک، اس پہ اسکریچ اتنے زیادہ آ جائیں گے کہ بصارت ختم ہو جائے گی اور بندہ اندھا ہو جائے گا، نابینا ہو جائے گا۔ کروڑوں سجدے رب کائنات کو، جنہوں نے ہما وقت اس آنکھ میں مناسب مقدار میں پانی رکھا بھی ہے اور وائپر کو چلانے کے لیے غیبی انتظام کر دیا ہے، میرے بندے کی آنکھ خراب نہ ہو جائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، جس خالق نے ایسی زندگی عطا کی ہے اس کو بھولے بیٹھے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ کریں گے اپنے اوپر غور، زندگی کو سمجھنے کی ضرورت قرآن کے حوالے سے دیکھیں۔ دراصل دیکھیے 12 بجے کے بعد، جب 12 بج جاتے ہیں، افہام اور تفہیم کی قوت مزمحل ہو جاتی ہے۔ میں بہت کچھ آپ کو سمجھانا چاہوں گا، فطرت کے ساتھ تو جنگ نہیں کر سکتا۔ آپ بہت کچھ سمجھنا بھی چاہیں گے اور آپ بھی اپنی فطرت کے ساتھ کب تک لڑائی مول لیں گے؟ فطرت اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ تو 12 بجے کے بعد افہام اور تفہیم کی قوت متاثر ہو جاتی ہے۔ میں بہت کچھ سمجھانا چاہوں گا، نہیں سمجھا سکتا، اور آپ بہت کچھ سمجھنا چاہیں گے مگر نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن بہرحال جو کچھ سمجھ میں آ جائے، ہے نا؟ ہمارے اور آپ کے جلسوں کی بدعتیں بھی تو بہت ساری ہیں۔ انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ 2 بجے تک چلائیں گے، 3 بجے تک جلسہ چلے گا، کسی کی سمجھ میں کچھ آئے یا نہ آئے۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، 1 مہینے سے زیادہ مسلسل سفر کرتے ہوئے، روزانہ بیان کرتے ہوئے آپ کے یہاں میں آیا ہوں، تو بیان کر کے آیا ہوں پرانے سیلم پور میں۔ پہلے میرا وہاں خطاب تھا، وہاں سے بیان کر کے آپ کے پاس آ گیا۔ کل بھی سفر ہے، پرسوں میں حیدرآباد جا رہا ہوں، کوئی تاریخ نہیں خالی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا توجہ سے چند باتیں سن لیں، اگر سمجھ میں آ رہی ہیں تو۔ آ رہی ہیں؟ چلیے زندگی کو سمجھیے قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے، تم اپنے رب کو ان آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ لا تدرکہ الابصار، یہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اسے چھو بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے۔ تمہارے کانوں میں، تمہاری زبان میں وہ سکت کہاں کہ اپنے رب سے بات کر کے ان کی بات کو اپنے کانوں سے سن لو؟ پھر کیسے پہچانے ان کو، کیسے جانے ان کو، ان کی معرفت کیسے حاصل ہو، ان کی پہچان کیسے حاصل ہو؟ تو یہ قرآن مجید کا ایک مستقل موضوع ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اللہ نے تمہاری ذات میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں، کسی ایک نشانی پہ ذرا سا غور کرو گے تم کو تمہارے رب کی معرفت مل جائے گی۔ اپنی ذات پہ غور کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری، مذہبی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کسی کے دل کے مرض میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ سرجن نے اور ڈاکٹر نے بائی پاس سرجری کا اعلان کر دیا کہ بائی پاس سرجری ہوگی، اس نے سینہ چاک کر دیا، دل کی جتنی نسیں بلاک تھیں وہ سب کاٹ دی، جن نسوں کو اس نے الگ کیا ہے، کاٹنا ضروری ہے، وہاں نسیں لگائے گا نا؟ توجہ دیجئے گا، جن بلوک نسوں کو سرجن نے کاٹ کے الگ کیا ہے وہاں دوسری نسیں لگائے گا۔ یہ دوسری نسیں کسی مال میں مل جائیں گی، یہ دوسری نسیں کسی دکان سے دستیاب ہو جائیں گی۔
وہ نسیں جو اس کی دل میں اس کو لگانی ہیں، سرجری کرنی ہے، وہ نسیں کسی میڈیکل سینٹر میں مل سکتی ہیں؟ وہ نسیں تو درکنار آپ کے وجود کا، آپ کی باڈی کا اگر ایک بال نکل جائے، رب کعبہ کی قسم کائنات کے کسی حصے میں ویسا بال نہیں مل سکتا جیسا بال آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ ملے گا اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی یہ پوری باڈی جہاں اللہ نے تیار کی ہے، چاروں طرف سے راستے بند کر کے باہر سے مٹیریل کی سپلائی روک دی، باہر سے کسی مٹیریل کی کوئی سپلائی نہیں ہوگی۔ حمل ٹھہرنے کے بعد، اس ایک خلیے کے داخل ہونے کے بعد چاروں طرف سے حمل پیک ہو گیا، اب اس بند رحم میں کوئی باہر سے مٹیریل نہیں جائے گا۔ وہ کون ہے جس نے اس بند رحم میں ہڈیوں کا یہ فولڈر ڈھانچہ تیار کر دیا؟ وہ کون ہے جس نے اس پیک رحم میں 3 تاریکیوں میں سوچنے اور سمجھنے والا دماغ بنا دیا؟ وہ کون ہے جس نے مٹیریل کے بغیر یا آپ کے ناخون کا مادہ اندر تیار کر دیا؟ وہ کون ہے جس نے پتھر کے دانت اندر آپ کے پیوست کر دیے؟ وہ کون ہے جس نے دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان اندر تیار کر دیے؟ وہ کون ہے جس نے بند رحم میں ایک دھڑکتا ہوا دل بنا دیا، رگوں کو، نسوں کو تیار کر کے ان کا جال بچھا دیا اور اس میں ان رگوں میں اور ان نسوں میں خون کا دورانیہ جاری کر دیا؟ وہ کون ہے؟ جب اسے پہچانو گے اپنے وجود کے حوالے سے، وَفِي أَنفُسِكُمْ، تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی زبان نہیں، آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، مجھے اسی کی عبادت کرنی ہے۔ زندگی کا فلسفہ کوئی آسان نہیں ہے جتنے ہلکے میں ہم لیے بیٹھے ہیں زندگی۔ اس زندگی کو پہچانو، پھر وہ رگیں اور نسیں جو دل میں لگانی ہیں سرجن کو، وہ کہاں سے ملیں گی؟ کہیں نہ کہیں تو ہیں، باہر کہیں نہیں۔ باہر سے کیوں نہیں ملیں گی کہ آپ کی باڈی میں باہر کا کوئی مٹیریل استعمال نہیں ہوا۔ پھر وہ رگیں کہاں ہیں؟ جب آپ اس کو جان لیں گے اور سمجھ لیں گے تو سجدے طویل سجدہ کرنے میں آپ کو لطف آئے گا۔ اور اگر آپ نے ان حقیقتوں کو نہیں جانا، اور حضرت مولانا شہزاد احمد بسم القاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اگر کسی سجدے میں 3 کی جگہ 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیا، کسی مسجد کے امام صاحب نے ذرا رکوع کو طویل کر دیا، کسی نے قیام کو طویل کر دیا، تو آپ اماموں سے بحث کریں گے کہ کیا ضرورت ہے اتنا لمبا سجدہ کرنے کی، کیا ضرورت ہے اتنا طویل قیام کرنے کی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ابھی ہم نے اور آپ نے اپنے اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ جس دن ان کو پہچان لو گے، طویل سجدوں میں لطف آنے لگے گا، طویل قیاموں میں راحت ملنے لگے گی، اور جھکے جھکے بہت اچھا لگے گا۔ میں اپنے اس رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جس نے یہ وجود اور سراپا عطا کیا ہے، میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں جس نے بدن میں فولڈر ہڈیاں رکھی ہیں۔ اگر انہوں نے ہڈیوں میں یہ فولڈنگ سسٹم نہ رکھا ہوتا تو میں جھک نہ سکتا، ایک لقمہ کھانا نہ کھا سکتا۔ یہ ان کی عطا ہے۔ سجدے میں جا رہا ہوں، ہر روز وہ سجدے کے کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہت اچھا لگے گا آپ کو سجدے میں انشاءاللہ، لیکن کب؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر جو اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، جب ان کو جان لو گے تب یہ صفت پیدا ہوگی۔ سرجن نے کہا کہ تمہارے دل کی رگوں کو جو میں چینج کروں گا، یہ رگیں اور یہ نسیں کائنات کے کسی حصے میں نہیں مل سکتی، لیکن تیرے رب نے تیری پنڈلیوں میں وہ ایکسٹرا اور زائد نسیں رکھ دی ہیں۔ وہ سرجن یہاں سے نشتر لگا کے، نس جس کا کوئی کام نہیں، میرے رب کو سب کچھ معلوم تھا، زائد رگ یہاں پر رکھ دی، یہاں سے سرجن نے نکالی اور یہاں لگا دی۔ کیا پھر بھی الحمدللہ رب العالمین کے مفہوم کو سمجھنے میں کوئی دقت ہے؟ تمام کی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو منیر میاں، تمہاری عمر 10 سال پلس 9 مہینے، صحیح یا غلط آپ لوگ بتائیں؟ 9 مہینے،
اور وہ عمر تو مجھے بھی نہیں معلوم، بڑی تحقیق کی میں نے کہ باپ کے صلب میں اللہ اس کے بچے کے وجود کو کب منتقل کرتا ہے اور کب تک اس کی صلب میں رکھتا ہے، کوئی اس کی قید نہیں مل سکی۔ قرآن نے بتا دیا کہ تم آئے وہاں سے، وہ پتہ معلوم رہنا چاہیے ماں کے پیٹ سے، اس سے پہلے کہاں سے آئے، باپ کی صلب سے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آپ سمجھتے رہیے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ ابا کی صلب میں بعد میں پہنچے ہیں، اس سے پہلے کہاں تھے؟ اگر یہ میں آپ کو سمجھاؤں تو بڑا وقت لگے گا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، توجہ دیجیے گا، هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا انشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، تمہارا اللہ تمہیں اس وقت بھی بخوبی جانتا تھا جب اس نے تم کو زمین سے نکالا۔ نکالی کون چیز جاتی ہے؟ پہلے جو اس میں رکھی جائے۔ توجہ دیا آپ نے؟ تخلیق الگ ہے، انشاء الگ ہے۔ تخلیق تو بہت پہلے ہو چکی تھی آپ کی۔ کہاں پڑے تھے، کیسے نکلے، پانی کے کس قطرے میں مل کے باپ کی صلب میں پہنچے نہیں معلوم، کھانے کے کس لقمے میں مل کر باپ کے وجود میں پہنچے نہیں معلوم، کون سا پھل کھایا اس کے ذریعہ سے وجود باپ کے وجود میں پہنچا نہیں معلوم، لیکن یہ ہے حقیقت۔ مٹی میں کہاں سے آ گئے آپ؟ کہاں سے آ گئے؟ اگر یہ آپ کو سمجھاؤں تو لال قلعہ چلیے، آپ کل چلے جانا، لال قلعے کی قید نہیں، کسی قدیم عمارت کے پاس چلے جانا، تو بڑی پرانی عمارت ہو، اس کی دیواروں پہ آپ کو درخت ملیں گے۔ درخت کہاں ملیں گے؟ دیواروں پہ۔ ایسے دیوار کھڑی ہے اور کھڑی دیوار میں یہاں سے درخت نکل پڑا۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ پودے تو زمین سے نکلتے ہیں، دیواروں پہ پودے کیا کرنے گئے؟ وہ بھی کھڑی دیوار کے اندر سے پودا کیسے نکلا، بڑا ہوا درخت کیسے بن گیا؟ کبھی غور کیا آپ نے اس پر؟ اگر غور کریں گے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن اسی بات کی تلقین کرتا ہے۔ وہ اولین وحی جو جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے اور اللہ کے وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، ان سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینش سے آج تک چاند کی ضیاء پاش کرنوں نے نہیں دیکھا، جن کا مقام و مرتبہ یہ تھا، قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر۔ بڑی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں۔ اگر میرا یہ بیان لندن میں ہو رہا ہوتا ہے تو پورے مجمع سے ماشاءاللہ صدائیں گونجتی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کے شاید؟ ہاں اونچا سن رہے ہیں، بالکل صحیح، سکون سے سن رہے ہیں۔ اچھا میں سمجھا کہ اونچا سن رہے ہیں۔ چلیے جب آپ لال قلعہ یا اس سے قدیم عمارت کے پاس جائیں گے تو دیواروں سے درخت نکلے ہیں نا، درخت تو زمین سے نکلتے ہیں، دیواروں میں یہ پتھروں کے درمیان سے یہ درخت کہاں سے نکل پڑا؟ ہوا یہ تھا کہ جب شاہ جہاں نے یا اس عمارت کے بنانے والے نے عمارت بنانے کا آرڈر دیا، مستریوں نے مزدوروں نے مسالہ تیار کیا۔ جب مسالہ تیار کیا جا رہا تھا، اس درخت کا ایک چھوٹا سا بیج ہواؤں کے دوش پہ سوار ہو کے ہوا سے اڑ کے نہ جانے کیسے اس مسالے میں مل گیا تھا، اب سے 400 سال پہلے، 400 سال پہلے۔ اور جب مستری ان پتھروں کو مسالے سے لگا رہے تھے تو نہ جانے کون سا چھوٹا سا بیج اڑ کے آیا اور وہ پتھر میں شامل ہو گیا، مستری نے بند کر دیا۔
400 سال تک وہ دبا رہا بیج اس کے اندر، 400 سال تک مستری کو خبر نہیں اور شاید جہاں کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ اس مسالے میں کسی درخت کا چھوٹا سا بیج اڑ کے آ چکا ہے، پیک کر دیا۔ 350 سال، 450 سال گزر گئے، وہ آہستہ آہستہ شگاف پڑنے شروع ہو گئے دیوار میں، پتھر ہل گئے، زلزلوں نے اس عمارت کو کچھ متاثر کیا، شگاف پیدا ہوا، بارش ہوئی۔ بارش جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے ہیں، اتنے معلوم ہے کہ پانی برس رہا ہے، اور پانی اور بارش وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ پانی کے ہر قطرے میں زندگی ہے، پانی کے ہر حصے میں زندگی ہے، زندگی کا ہی دوسرا نام پانی ہے۔ یاد رکھیں یہ جملہ، قرآن کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ اب بارش ہوئی تو وہ پانی شگاف میں داخل ہوا، تھوڑا سا اور راستہ کھلا، پانی اور گیا، یہاں تک کہ وہ پانی اب سے 400 سال پہلے دبے ہوئے مسالے میں دبے ہوئے پتھروں کے اندر دبے ہوئے بیج سے وہ پانی مل گیا۔ پانی ملا تو پھر اس بیج نے اپنا کام کرنا حکم الہی سے شروع کیا، اس میں کوپل نکلی، 400 سال کے بعد کوپل نکلی، اور اس کوپل نے پتھروں کے سینے کو چھانک کر کے وہ کوپل باہر نکل آئی، بڑھتی رہی، پرورش پاتی رہی، نشو و نما ہوتی رہی اس کی، وہ ایک تناور درخت بن گیا لال قلعے کی دیوار سے نکل کر۔ اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے تو آپ کا وہ وجود جو میدان عرفات میں آدم علیہ السلام کی پشت سے میرے رب نے اپنا ہاتھ پھیر کے گرایا تھا، آپ کے وجود کا ہر ذرہ اللہ نے کائنات میں بکھیر دیا۔ کہاں بکھرا، کیسے باغ کے اندر پہنچا، پھر اللہ نے اس کو خلیہ بنا کر، ایک سیل بنا کر کس طرح ماں کے پیٹ میں داخل کر دیا۔ یہ عقل و شعور سے باہر کی بات ہے، ہمارے ادراک میں یہ باتیں نہیں آ سکتی۔ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ تم سے اس وقت بھی واقف تھا۔ زندگی اگر سمجھنا چاہتے ہو تو 10 سال سے منیر کی سمجھ میں زندگی نہیں آئے گی، نہ ہماری آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ 50 سال کے، 60 سال کے، 70 سال کے، کوئی اپنی زندگی کی اپنی عمر میں نہ وہ 9 مہینے شامل کرتا ہے، نہ باپ کی صلب کے اندر گزارا ہوا وقت شامل کرتا ہے، نہ زمین کے کسی حصے میں پڑے ہوئے وقت کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، سب فراموش کیے بیٹھا ہے۔ میرے رب نے 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں ہمیں اور آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ تم سب اپنے باپ آدم کی صلب میں تھے، میرے مصطفیٰ نے وضاحت کر دی، اللہ نے ہاتھ پھیرا، ان کی ساری ذریت چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں زمین پہ گر پڑی۔ پھر اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کس نے پوچھا تھا؟ زور سے بولے، کس سے پوچھا تھا؟ نہیں، آدم علیہ السلام سے بھی، اور آپ کی ساری اولاد سے بھی، اور ساری ذریت سے بھی، اور آدم کی ساری اولاد اور آدم علیہ السلام کی ساری ذریت میں وہ تمام لوگ داخل اور شامل ہیں جو قیامت کے برپا ہونے تک پیدا ہوں گے۔ قیامت کے برپا ہونے سے ٹھیک پہلے جو آخری انسان پیدا ہوگا وہ بھی آدم علیہ السلام کی ذریت ہے، اور وہ بھی وہاں گرا تھا۔ جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، ہم سے اور آپ سے، آدم علیہ السلام کی ساری ذریت سے، تو بات ان سے کی جاتی ہے جو سنتے ہیں۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس اس میدان عرفات میں سننے کے لیے کان موجود تھے، اور ہم نے سنا تھا اپنے رب کا یہ سوال، اور سوال کا جواب دینے کے لیے سوال کا سمجھنا ضروری ہے۔ سننے سے بات نہیں بن سکتی تو پھر دماغ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس چھوٹے سے وجود میں دماغ تھا کہ نہیں تھا ہمارا اور آپ کا؟ یہ مت کہنا کہ اتنے چھوٹے سے وجود میں دماغ کیسے ہوگا۔ تو قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر اور چیونٹیوں کے لشکر اور اس کی سردار کا جو قصہ ہے وہ پڑھ لیجئے، کتنی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہیں۔
سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، جو ان کی سردار چونٹی ہے وہ سب سے کہہ رہی ہے اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تم کو کچل نہ ڈالے۔ چونٹی چھوٹی تو بہت ہوتی ہے، سمجھ بہت ہے نا اس کے پاس، گھر میں چینی رکھیے اور چونٹیوں کی دعوت کبھی مت کرنا کہ ہم نے یہاں چینی رکھی ہے یہاں آ جاؤ، چینی آپ رکھیں گے، چونٹیوں کے پاس قوت شامہ سونگنے کی قوت کتنی ہے، بغیر بلائے پہنچ جاتی ہیں نا۔ اور جناب مچھر سے آپ واقف ہیں، کتنے ہوشیار، وہ آپ کے گال پہ سوراخ کر کے خون بعد میں کھینچیں گے، انہیں معلوم ہے کہ اگر میں نے چیکنگ کے بغیر اس سونے والے کا خون چوسا تو ہو سکتا ہے یہ جاگ رہا ہو، ایک ہاتھ مارے گا میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس کی سمجھداری کا یہ عالم ہے کہ وہ آپ کے پاس کان پہ آ کے سائرن بجاتا ہے، اس کے پروں میں میرے رب نے نہ جانے کتنی شکتی اور نہ جانے کتنی قوت رکھ دی ہے، اپنے پروں کو ہلاتا ہے، سائرن بجتا ہے، آپ بے خبر سو رہے ہیں، سائرن بجایا اور آپ ہلے نہیں، تب آ کے وہ یہاں بیٹھتا ہے۔ اتنے چھوٹے سے وجود میں اتنی سمجھ، اتنے چھوٹے سے وجود میں اتنا شعور، اور اتنے نرم و نازک مچھر کی سونڈ میں اتنی طاقت کہ وہ آپ کے گال کی مضبوط کھال میں بورنگ کر دیتا ہے، اور بورنگ کر کے آپ کے خون کو چوس لیتا ہے، پیٹ بھر لیتا ہے۔ اگر چھوٹی سی چونٹی میں اتنا شعور ہے تو جب آپ چھوٹے سے تھے، آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نیچے گرے تھے، تو آپ میں شعور کیوں نہیں تھا؟ آپ میں فہم کیوں نہیں تھی؟ آپ کو جواب دینے کی طاقت کیوں نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، جبھی تو میرے رب نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے سنا، سب نے سمجھا اور سمجھ کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر زندگی کو یہاں سے شروع مانا، بغاوت کے سوا کچھ نہیں، سرکشی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ کی نافرمانی کے سوا کچھ نہیں، رسول علیہ السلام کی سنتوں کو تباہ کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ اور اگر زندگی کا یہ فلسفہ وہاں سے سمجھ لیا جہاں سے زندگی شروع ہوئی، تو شروعات ہماری اس سے ہوئی ہے اے ہمارے رب، کیوں نہیں ہیں آپ ہمارے رب؟ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہاں سے زندگی کا آغاز ہے، تو اس زندگی میں منیر کیا کہیں گے؟ وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے، عہد پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے پہلی زندگی میں کہ آپ ہمارے رب ہیں، عہد کر کے آئے تھے کہ آپ ہمارے رب ہیں، تو اب اس دنیا میں بغاوت کرنی ہے کیا؟ اس دنیا میں سرکشی کرنی ہے کیا؟ اس دنیا میں یہ کرنا ہے کہ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرو، جو عہد کیا تھا اسے پورا کرو۔ عہد یہ تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو دنیا میں یہی کہو جسے قرآن نے ان الفاظ میں بتایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ ایک سچائی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ کون سا نیا مطالبہ کیا گیا ہم سے اور آپ سے؟ اس دنیا میں کوئی نیا مطالبہ کیا گیا؟ اس دنیا میں کیا کہنا ہے؟ ربنا اللہ، ہمارا رب کون؟ اللہ۔ یہی بات تو شروع زندگی میں ہم نے کہی تھی، اسی وعدے کو پورا کرنا ہے۔ آپ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتے، بدعہدی کرنے والوں کو آپ کبھی پسند نہیں کرتے، بڑا جھوٹا ہے، بڑا بدعہد ہے، وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے۔ تو پھر ہم کتنے بڑے بدعہد ہیں۔ وہاں کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور یہاں کسی اور کو اپنا رب بنا لیا، یہاں کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہو کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر جمے رہو، پھر وہ سب کچھ ملے گا جو ہمارے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ زندگی کا فلسفہ یہ بڑا طویل مضمون ہے، بڑا اہم وقی مضمون ہے۔ 12 بجے کے بعد کیسے آپ نے سمجھ لیا، یہ آپ کی کرامت ہے۔ اگر سمجھ لیا ہے تو چلیے پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ میں اپنے رفیق محترم کو حضرت مولانا محمد شہزاد بسم القاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، جن کی نگرانی میں یہ ادارہ مصباح القرآن الحمدللہ چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں یہاں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو بچے اس سال حافظ قرآن ہوئے ہیں ابھی ان کی دستار بندی ہونی ہے، کیا ہو چکی ہے؟ ہونی کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ 21 بچوں کی دستار بندی ہوگی جن طلبہ نے اس ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے۔
الحاج نظام قریشی صاحب ماشاءاللہ رات دن اس ادارے کو ترقی دینے کے لیے، اس کے ارتقاء کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. پوری ایک اور ٹیم ہے ہمارے